أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين رب زدني علما ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب صلوات بار دیگر صلوات پڑھیں بار حاجات کی برابری کے لیے شب قدر ہے السلام علیکم مل کے ایک صلوات پڑھیں بار رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ روز قیامت اس کا نام اعمال نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو تو پھر میرے اوپر میری آل کے اوپر زیادہ درود پڑا کرے اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ جو لوگ ابھی بھی تھکے بیٹھے ہیں روزے کا تو ٹائم نہیں ہے ان کے لیے ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے تو ہمارے اوپر بلند آواز سے درود پڑا کرو۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات الحمدللہ محترم مولانا علی عباس صاحب نے بہت اچھے فضائل و مصائب پڑھے۔ برادر سید طاہر نقوی شاہ صاحب نے بھی بہت اچھا موضوع حب علی کا نبھایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی موضوع حب علی کو میں آگے بڑھا دوں تو مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد۔ رسول خدا فرماتے ہیں قاضی صاحب آپ آگے آ جائیں، شمسی صاحب سب برادران آگے آ جائیں، اس طرح تو مزہ نہیں آتا مجلس کا، اہل علم پیچھے بیٹھے ہو، عابد صاحب کو بھی لے آئیں، درود پڑھیں بار محمد۔ یا رسول اللہ یہ جگہ خالی آ گیا صلی اللہ صاحب ایمان ناطق قرآن حجت خدا حرامی اور حلالی دی پہچان دو ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نال نعرہ سلامت رہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں مومن کے نام اعمال کے عنوان کا نام ہے علی ابن ابی طالب کی محبت۔ اہل معرفت لوگ تشریف فرما ہے، بچوں کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، خطباء علماء نجف سے تشریف فرما ہے، بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ جیسے بچوں کو سکول میں کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی مضمون، کوئی بھی عنوان، کوئی بھی چیز جب پڑھائی جاتی ہے تو اوپر ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اوپر ایک عنوان ہوتا ہے، اس کے نیچے پورا لیسن، پورا درس، پورا سبق ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ مومن جب روز قیامت آئے گا اس کی نماز نیچے ہوگی، روزہ نیچے ہوگا، اس کی حج نیچے ہوگی، زکوٰۃ نیچے ہوگی، سارے اعمال نیچے ہوں گے، سب سے اوپر بلند جلی الفاظ میں لکھا ہوگا حب علی ابن ابی طالب۔
خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا ان زبانوں کو سلامت رکھے جو اہل بیت کی نصرت میں بولتی ہیں، جو آپ اہل بیت کی نصرت میں اٹھتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، رسول خدا کی حدیث مجھے یاد آ گئی، یا علی ان مسلوں کا فی الامہ کا مسل قل هو اللہ احد فی القرآن ہے۔ علی آپ کی مثال اس امت میں ایسے ہی ہے جیسے قل هو اللہ احد کی قرآن کے اندر ہے۔ فرمایا ماہ رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، من کرہا مرتن واحدہ، جس نے سورہ توحید کو ایک مرتبہ پڑھا، کانما کرہا سلسل قرآن، اسے تیسرے حصے قرآن کا ثواب ملے گا۔ من کرہا مرتین، جس نے سورہ توحید کو 2 مرتبہ پڑھا، کانما کرہا سلسل قرآن، گویا اس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی۔ ومن کرہا 3 مرات، جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لی، گویا پورے قرآن کی تلاوت کر۔ یا علی انت کذالک، علی تو بھی ایسے ہی ہے۔ من احبک بلسانہ فقد اخذ سلسل ایمان، جس نے فقط زبان سے دعوی محبت علی کر لیا، اس نے تیسرا حصہ ایمان حاصل کر لیا۔ ومن احبک بلسانہ وقلبہ فکانما اخذ سلسل ایمان، جس نے سلمان بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں رسول خدا کے سامنے حدیث خدا اور حدیث رسول خدا، صحابہ کا مجمع۔ ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سلمان فارسی ہمارے اوپر اجمی ہو کے فخر کرنا چاہتا ہے، یہ کہتے ہیں میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، میں ہر رات قرآن کی تلاوت، پورے قرآن کی تلاوت کر کے سوتا ہوں، میں پورے سال روزے رکھتا ہوں۔ سلمان سے جب یہ سلمان کے اوپر اشکال ہوا، پوری توجہ چاہوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان تو ہی بتا یہ سارے کام کیسے کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے سنا تھا اگر وضو کر کے سو جائیں تو ساری رات عبادت میں ہوتی ہے، اگر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں تو گویا پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اور آپ سے ہی میں نے یہ سنا تھا کہ جس نے علی سے زبان سے محبت کا اظہار کیا، گویا تیسرا حصہ ایمان لے لیا۔ ومن احبک بلسانہ وقلبہ، زبان پہ اظہار بھی کیا، فقط دل میں نہیں رکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ حیدری لگانا ملنگوں کا کام ہے، اگر نعرہ حیدری علی کا ذکر ملنگوں کا کام ہے تو یہ ملنگی کا حکم، ملنگ ریاض ملنگ بھی بیٹھے، سارے ملنگ بیٹھے، چونکہ جو علی والا ہوتا ہے وہ ایسا ملنگ ہوتا ہے جیسے کوفے میں میسم تختہ دار پہ چڑھ کے بھی علی علی کر رہا کچھ لوگ ملنگ کی تہمت لگا کے لوگوں کو علی علی کرنے سے شاہ صاحب روکنا چاہتے ہیں۔ اگر ملنگ کا یہ معنی ہے کہ وہ بھنگی ہے، وہ چرسی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو میں سمجھتا ہوں نجف و کوفے میں تو کوئی ایسا مومن نہیں ہے۔ اگر کسی ایسے مومن کو اس معنی میں ملنگ کہا جائے جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو روزے نہ رکھتا ہو، جو نشہ کرتا ہو، تو یہ بہتان و تہمت ہے، اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر ملنگ سے یہ مراد ہے کہ جو علی علی کرے وہ ملنگی ہے، تو بہلول بھی ملنگ تھا جو بچوں کو مٹھائی تقسیم کر کے بغداد کی گلیوں میں علی علی کرواتا تھا۔ اور جب زبیدہ ہارون کی بیوی کے ساتھ جنت کا سودا کر دیا، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس بہلول کو لوگ نادانا اور احمق کہتے تھے، وہ بہلول اتنا دانا تھا کہ علی علی کروا کے جنت بھیک میں نہیں، جنت تقسیم کرتا تھا۔ علی کے فضائل پڑھنا، علی کے فضائل سننا، علی کے مل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا یہ کام سب سے پہلے خود اللہ نے قرآن میں کیا۔ علی کے فضائل خود اللہ نے قرآن میں پڑھے ہیں،
خود مولا فرماتے ہیں کہ چوتھا حصہ قرآن کا ہمارے فضائل میں آیا۔ علی کے فضائل کو علامہ ہاشم بہرانی جن کو صاحب جواہر کہتے ہیں، اگر عدالت ملکہ ہے، اب اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے ملکہ سے مراد کیا ہے، اگر عدالت ملکہ ہے یا پھر صاحب یہ مقدس ارد بیلی جو دفن ہے مولا کے حرم میں، یا مقدس ارد بیلی عادل ہے یا پھر ہاشم بہرانی عادل ہے۔ وہ ہاشم بہرانی 1000 آیت مولا علی کے فضائل میں لکھتے ہیں، اور اگر علی کے فضائل سنانا، علی کے فضائل پڑھنا، علی کے فضائل بیان کرنا یہ ملنگی ہے تو اس ملنگی کا حکم خود اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ فرمایا ذکر علی عبادہ، موحد بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ مومن ہیں، ایمان سے خارج نہیں ہوئے، وہ مومن بھائی ہیں جنہیں ملنگ کہا جاتا ہے، وہ بھی مومن بھائی۔ لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے شیخ صدوق جیسے عالم نے، اتنا بڑا سچا عالم اور سچے رسول کی حدیث اپنی اعمال میں حدیث لکھی ہے۔ یا علی، پوری توجہ چاہوں گا، جو یہ توحید بچانے کے لیے، توحید کا عقیدہ اساسی ہے، توحید کے بغیر کوئی عبادت کوئی عمل قبول نہیں ہے، اللہ ہر گناہ کو بخش دے گا۔ توحید کے اندر شرک کرنے والے کو قرآن کرے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن موحد کون ہے؟ آئیے شیخ صدوق سے معلوم میں پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی ان اللہ لا یقبل ایمان عبد حتی یقر بولایتک ویتبر من اعدائک۔ اے علی، کسی بندے کا عقیدہ توحید بھی قبول نہیں جب تک تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ مولانا ریاض ملنگ اگر کوفے میں بھی عمر ابن سعد پہ لعنت نہ کروائے تو پھر کس جگہ کروائے؟ لہذا عرض کر رہا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، کہ مومن کے نام اعمال کے اوپر جو سب سے جلی الفاظ میں اوپر ٹائٹل لکھا ہوگا کہ یہ علی کا حبدار ہے۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث پڑھ رہے تھے، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم ہے علی کے دشمنوں کے لیے۔ یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، اے علی تیری محبت ہی تو ایمان ہے اور تیرا بغض ہی تو نفاق ہے۔ قرآن کی آیت سورہ حجرات میں دامن وقت میں گنجائش نہیں، تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ سورہ حجرات میں اللہ نے ایمان کس کو کہا ہے؟ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ماہ رمضان میں بھی اگر پتہ نہ چلے کہ اللہ کے کتنے صفاتی نام ہیں تو کب پتہ چلے گا کتنے صفاتی نام ہیں اللہ کے؟ بس سوال کروں بچوں کی یاد دہانی کے لیے۔ دعائے جوشن کبیر میں 1000 یا 1001 صفاتی نام اللہ کا ذکر ہے، رسول خدا کے صفاتی نام ذکر ہوئے، مولا علی کے بہت سارے صفاتی نام قرآن میں ذکر ہوئے۔ توجہ ہے نا؟ میں عرض کر رہا ہوں ایک صفت جو مولا علی کی اللہ نے صفاتی ناموں میں سے سورہ حجرات میں ذکر کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ جملہ اگر ضائع ہو گیا کوفہ کے اندر تو پھر کسی اور جگہ اس جملے کی قیمت ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ علی مولا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، امام زمانہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، یقیناً معصومین ان مجالس میں آتے بھی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، لہٰذا اس مجلس کو بابرکت سمجھتے ہوئے اس عمل کی قبولیت کے لیے اس جملے کو بڑی عبادت اور توجہ سے سنیے گا۔ سورہ حجرات میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اہل علم کا مجمع ہے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، کفر عین
کفر جب انتہا تک کفر چلا جائے اس وقت کہتے خدا کفر، جیسے زید عادل کہا جائے اور کبھی کہا جائے زید عادلون، یعنی زید عین عدالت ہے، اٹھتا ہے تو عدالت، بیٹھتا ہے تو عدالت، سوتا ہے تو عدالت، جاگتا ہے تو عدالت۔ اللہ یہی معنی یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون جاگ رہے، کون فضائل سننے کو عبادت سمجھتا ہے، کون بگاڑ دینے آیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، یہ ایمان کوئی صفاتی نام ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو زینت دی ہے اس ایمان سے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ایمان کون ہے جس سے اللہ نے مومنوں کے دلوں کو زینت دی، فرمایا علی ابن ابی طالب، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے فقط علی کو محبوب نہیں بنایا بلکہ دین کو مبغوض بھی بنا دیا، اہل کفر کو، اہل فسوق کو، اہل عصیان۔ حیدر 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید خدا نے ایمان کو مومنوں کے دلوں میں محبوب بھی بنایا اور ایمان کے ذریعے سے زینت بھی دی، اور تین چیزوں کو مومنوں کے دلوں میں مبغوض بنایا، پہلا کفر، دوسرا فسوق، تیسرا عصیان۔ مومن کفر نہیں کرتا، مومن فسق نہیں کرتا، مومن عصیان نہیں کرتا۔ چونکہ یہ رات مصائب کی رات ہے، لہذا زیادہ فضائل میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ مولا کی آخری وصیت اسی کوفے میں جو مشہور و معروف وصیت ہے، فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، اے حسن حسین میں اب دونوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی اللہ کی، وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، دنیا کے پیچھے نہ جانا اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے، وَلَا تَأْسَفَا مِنْهَا زُوِيَا عَنْكُمَا، اگر دنیا آپ میں سے کسی سے چلی جائے تو اس پہ افسوس نہ کرنا۔ امام اپنے بیٹوں کے ذریعے ہم تک یہ وصیت پہنچانا چاہتے ہیں، وَقُولَا بِالْحَقِّ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، ہمیشہ حق کہتے رہنا اور اجر کے لیے عمل کرنا۔ وَقُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ظالم کے مد مقابل کھڑے رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی وَأَهْلَ بَيْتِي وَمَنْ بَلَغَهُمْ کتابی هَذَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَى اللَّهِ رَبِّكُمْ، کہ آپ سب کو، گھر والوں کو، تمام مومنین کو جن تک یہ کتاب پہنچے، پھر دوبارہ فرمایا تقوی کی ہدایت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن کی آیت پڑھی کہ جب دنیا سے جانا، یہاں مراد مسلمان ہونا نہیں، مراد ہے جب دنیا سے کوئی جائے تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے جائے، کیونکہ مومنین کو حکم ہے، مومن کے بعد مسلمان کی بات نہیں ہے، سر تسلیم اللہ رسول اہل بیت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جائے۔ مولا نے وصیت کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تفرقے میں نہ پڑنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے درمیان دشمنی تھی، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال۔
گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک سلوات پڑھے بار محمد بس جلدی چاند یہ جملے مولا کی وصیت کے، مولا نے اسی کوفے میں یہ وصیت کی، اتنی ضروری تھی کہ مومنوں تک پہنچنی چاہیے، تو لہذا اگر کوفے میں بھی یہ وصیت ہم مولا کی بیان نہ کرے، بس مختصر سے انداز میں ایک درود پڑھے بار محمد والے مل کے درود پڑھے بار اللہم صلی علی محمد والے. پھر تیسری مرتبہ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، تیسری مرتبہ تقوی کا حکم دیا. پھر آخر میں چوتھی مرتبہ تقوی، بار بار تقوی کا حکم کہ تمہیں اللہ کے تقوی اور اپنے امور کو منظم کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اوصیکم بذات بینکم فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الصلح بین ذات الرحم بین ذات بینکم افضل من عامت الصلاۃ والصیام. رسول خدا نے فرمایا کہ مومنوں کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو. قرآن بھی کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، سارے مومن بھائی ہیں، کسی کی معرفت کم ہے، کسی کی زیادہ ہے. وہ ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی بھائی ہیں، جو اپنے آپ کو کوئی اور ٹائٹل کوئی ان کو دیتا ہے وہ بھی بھائی ہیں، مومن ہیں. اس میں معرفت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. ابو ذر کے بارے میں اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں ہمارے اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، لرحم علی قاتلہ، پھر سلمان کے قاتل پہ رحم کرے ابو ذر. لہذا گھبرانا نہیں چاہیے، ان کے حقوق ساقط نہیں ہوتے. یہ فلاں پارٹی مومنوں کی ایک ہی پارٹی ہے اور وہ ہے علی والی پارٹی. لہذا کسی مومن کا حق، اس کا احترام ساقط نہیں ہوتا، اس سے بغض نہیں رکھا جا سکتا، اس کی عدم احترامی نہیں ہو سکتی. کوئی مومن ہو، جس مرحلہ ایمان و معرفت میں ہو، جس مرحلہ عمل میں ہو. تو معصوم فرماتے ہیں مومنوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کیا کرو، صلح کرایا کرو. یہ مستحب نماز اور مستحب روزے سے صلح کرانا افضل ہے. آج کتنے جھگڑے ہیں مومنین کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، ایک خاندان کے اندر جھگڑے ہیں، تو صلح کرانے کا اتنا حکم ہے اور اتنا ثواب ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ الْبِغْضَ حَالِقَةُ الدِّينِ، بغض رکھنا، کسی مومن سے بغض رکھنا دین کو ہلاک کر دیتا ہے. اب حالقہ یہ ہلاکہ والا ہے، آپ جانتے ہو جو یہ ہلاک ہوتا ہے نا، نائی جسے ہم کہتے ہیں، اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے. جس طرح یہ اس طرح جسے ہم کہتے ہیں نا موس، جسے عربی میں جس طرح سر کے بال موڑ دیتا ہے، کچھ چیز کوئی بھی سر پہ نہیں رہتی، اسی طرح روایت کا امام کا فرمان وصیت کہ مومن سے بغض رکھنا اسی طرح دین کو تباہ کرنا ہے. جب بغض ہوگا مومن سے پھر تکبر بھی کرے گا، حسد بھی کرے گا، غیبت بھی کرے گا، بہتان بھی لگائے گا، پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کے دروازے کھولیں گے. درود پڑھیں بار محمد والے. پھر فرمایا بڑی لمبی وصیت، بس آخری جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا وَانْظُرُوا ذَوِي أَرْحَامِكُمْ، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے رہنا، فَصِلُوهُنَّ، ان سے صلہ رحمی کرنا. يُحَوِّنُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کیا آسان کرے گا، يُحَوِّنُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحِسَابِ، روز قیامت تمہارا حساب آسان ہو جائے. آج صلہ رحمی بڑی آسان ہے، میڈیا کا دور ہے، کم از کم واٹس ایپ کے ذریعے سلام ہی بھیج دے رشتہ داروں کو، تو یہ صلہ رحمی ہوتی ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک درود پڑھ دے بار محمد اللہم صلی علی محمد والے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. محمد والے محمد، بلند 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 صلوات. اللہم صلی علی محمد والے. یتیموں کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی الایتام لا تغضوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، کہ یتیموں کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھوکے رہ جائیں اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ ضائع ہو جائیں.
فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من عال یتیما حتی یستغنی، جو کسی یتیم کی پرورش کرے، اس کا خرچہ پورا کرے یہاں تک کہ وہ غنی ہو جائے، محتاج نہ رہے وہ یتیم، اوجب اللہ لہ الجنہ، اس ایک یتیم کی پرورش کی وجہ سے اللہ اسے جنت اس کے لیے واجب قرار دے۔ کما اوجب لآکل مال الیتیم النار، جس طرح یتیم کا مال کھانے والے کے لیے اللہ نے جہنم واجب کر دی۔ بات سے بات نکلتی ہے، اگر گھبرائے نہیں، صاحب اہل علم و معرفت اہل عمل بیٹھے ہیں۔ وسائل الشیعہ میں ایک روایت کتاب الخمس میں اہل علم جانتے ہیں، معصوم سے پوچھا گیا کم سے کم گناہ کون سا ہے جو انسان کو جہنم لے جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بندہ اگر یتیم کا ایک درہم کھا لے تو جہنم جانے کے لیے کافی۔ پھر فرمایا جس نے ہمارا مال کھایا خمس کی صورت۔ علماء فرماتے ہیں جو خمس نہیں دیتا اور نماز ایسے لباس میں پڑھتا ہے اس کی نماز ہی باطل ہے۔ بیوی کے حق کو ہم روتے ہیں، بے شک مثلا 5000 دینار آپ کے پاس ہے، 1000 دینار تو خمس بنتا ہے نا، اس میں سے 500 دینار کسی سید کی، کسی سید زادی کی ایک باغ کی روٹی ہو سکتی ہے۔ میں شخصی جانتا ہوں فیصل آباد کے علاقے میں ایک سید زادی نے اس 3 دن فاقے سے رہی، کسی سے سوال نہیں کیا، آخر اس نے خودکشی کر۔ ابھی کئی سادات ہیں، کدھر جاتا حق کے سادات، کدھر جا رہا ہے؟ مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا پتہ نہیں چلتا کہ یہ حق کے سادات کدھر جا رہا ہے، کیوں نہیں سادات کو؟ ہر علاقے میں سادات محتاج ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں یتیم کا مال روز قیامت روایت ہے کہ جس کا خمس حق ہے نا اور جس کی گردن پہ حق ہے، وہ سب سے زیادہ مشکل میں وہ شخص ہوگا اور وہ دامن پکڑ کے وہ سید وال رسول کھڑے ہوں گے، ہاں بھی میرا حق دو، تو اس وقت اس کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اپنے علاقے میں ایک سادات کو دیکھیں، غریب سیدزادیوں کو دیکھیں، کوئی مریض ہے، کوئی بھوکا ہے، کسی کے پاس فیس نہیں ہے، ان کا حق دیں، ضرور دیں۔ سال بعد آپ کو آمدن ہوتی ہے، 6 مہینے بعد ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے، آپ تھوڑا بھی کام نہ سمجھیں۔ امام فرماتے ہیں یتیم کا حق کھانے والا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ واجب قرار دی۔ اللہ اللہ فی الجیران، پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ آج انگریزوں کی طرح پتہ نہیں ہوتا مسلمان ملکوں میں بھی کہ یہ میری پڑوسی کی حالت کیا ہے، بھوکا ہے، کچھ کھایا ہے، مریض ہے، صحت، گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک درود پڑھے بار محمد وعلی۔ جس طرح فضائل پہ بولتے رہے اسی طرح تھوڑا یہ تبلیغ پہ بھی ایک درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایران کے بارے میں فرمایا مجھے یہ خوف ہوا کہیں رسول خدا پڑوسیوں کو وراثت میں حقداری نہ بنا دے۔ اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کی بات، بس آخری بات اور مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقنکم العمل بہ غیرکم، اللہ کو یاد رکھنا قرآن کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پہ عمل کرنے میں کوئی غیر آپ پہ سبقت لے جائے۔ ہم ہیں نا انی تارکون فیکم الثقلین کے ماننے والے، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، دونوں سے تمسک کا حکم ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ، ماہ رمضان قرآن کا مہینہ، اور اس مہینے میں بھی اگر ایک ختم قرآن معرفت کے ساتھ ترجمے کے ساتھ نہ ہو اور بندہ پھر بھی دیر رات موبائل پہ سحری کے وقت بھی بیٹھا رہے، نماز شب ماہ رمضان میں بھی نہیں پڑھ سکتا، پھر کانٹا لگا دے، جیسے موبائل پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں، پھر کانٹا لگا دے کہ اللہ اور اس کے درمیان محبت کا رابطہ پیدا نہیں ہو سکتا نماز شب کے بغیر اور قرآن کی تلاوت کے بغیر۔ لہذا تلاوت کر نہیں سکتے تو کم از کم میڈیا سے بندہ سن سکتا ہے، ترجمے کے ساتھ سنے اور قرآن پہ عمل کرنے میں۔ مولا علی فرما رہے ہیں، جو علی کو مولا مانتا ہے، ولایت کا یہ معنی اصلی معنی ہے کہ مولا کا حکم میرے اوپر چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں نا ہم موالی ہیں، علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ زباں میں نعرہ لگواؤں گا، آپ نے علی مولا بس کہنا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔
یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اب میری مرضی کوئی نہیں، آنکھ بھی اٹھے گی تو مولا کی مرضی سے، کان بھی سنے گا تو مولا کی مرضی سے، زبان بھی بولے گی تو مولا کی مرضی سے، پیٹ میں رزق بھی جائے گا تو مولا کی مرضی سے۔ مل کر درود پڑھے بار محمد والے۔ اللہم صلی اللہ لہذا بس آخری جملے فرماتے ہیں قرآن پہ عمل کرنے میں تم سے کوئی سبقت نہ لے جائے۔ عمل تب ہوگا قرآن پہ کہ جب قرآن کی تلاوت ہوگی، جب قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھا جائے گا۔ اور والدین پہ اولاد کا حق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فقط قرآن کی قرات اس کو پڑھا دینا یہی حق ہے، نہیں، اس کو سمجھانا۔ جیسے ہم سائنس کے ٹیوٹر رکھتے ہیں، اس کو سمجھایا جائے، کوئی مولوی صاحب کی ذمہ داری لگائی جائے، والدین لگائیں کہ ترجمے میں خدا کہاں حکم دے رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں واجب ہیں۔ بس یہی آخری جملے وصیت فرماتے فرماتے مولا علی علیہ السلام اسی 19 کی رات کو روایت کہتی ہے کہ امام کبھی مولا حسن کے گھر افطاری کرتے تھے، کبھی مولا حسین کے گھر۔ 19 کی رات اپنی بیٹی زینب کے گھر افطاری۔ شاید وجہ یہ تھی کہ مولا چاہتے تھے میری آخری افطاری میری بیٹی کے گھر میں ہو۔ بی بی نے 2 روٹیاں جو کی رکھی۔ آج کل لوگوں کو بڑی شوگر ہو رہی ہے، جو کی روٹی میں علاج ہے شوگر کا۔ عزادارو امام کے سامنے 2 روٹیاں ہی جو کی، نمک اور ایک لبن کے الفاظ استعمال ہوئے، لبن کا پیالہ۔ امام نے کہا کتنے امام المتقین، کتنے تقوی کے اعلیٰ معیار میں تھے، بیٹی تیرے نانا نے بھی ایک وقت میں 2 غذائیں نہیں کھائی، میں بھی نہیں کھانا چاہتا، ایک چیز اٹھا لو۔ بی بی نے نمک اٹھانے کا ارادہ کیا، مولا نے نمک سے روزہ اور جو کی روٹیوں سے روزہ افطار کیا۔ ساری رات عبادت میں رہے۔ یہ کوفہ میں ساری رات عبادت کی رات ہے، مولا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ساری رات عبادت میں رہے۔ بار بار اپنے حجرے سے بی بی کہتی ہیں، باہر آتے آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور کہتے واللہ ہذہ اللیلہ، اللہ کی قسم یہی وعدے کی اجرکم اللہ۔ رونے کے لیے آج الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سوچیں 3 مرتبہ زینب یتیم ہونے جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ جب نانے کا سایہ سر سے اٹھا، دوسری مرتبہ جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کا سایہ سر سے اٹھا، آج بابا کا سایہ سر سے اٹھنے جا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بار بار آتے آسمان کی طرف دیکھتے۔ میری تحریر کی عزادارو امام لوح محو اس بات میں دیکھتے تھے کہیں اللہ نے وہ حکم بدل تو نہیں دیا۔ پھر جب لوح کا مطالعہ کر لیتے پھر کہتے واللہ ہذہی اللیلہ التی وعدنیہا رسول اللہ، یہی وعدے کی رات ہے۔ عزادارو مولا تھوڑی دیر کے لیے مولا کی آنکھ لگی، خدا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ جب آنکھ نیند سے بیدار ہوئے ایک خواب سنایا، بچوں کو جمع کیا، کہا تمہارے نانا کو ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں یا علی انا مشتاقون الیک، اے علی ہم تیرے مشتاق ہیں، فعجل قدومک الینا، جلدی آ ہم تیرے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گھر میں کوہرام برپا ہوا، بی بی کے بین بلند ہوئے، امام حسن حسین نے رونا شروع کیا، امام نے چپ کروایا، بی بی چپ ہوئی۔ سحری کا وقت ہوا، بی بی نے وضو کے لیے تجدید وضو کے لیے پانی دیا۔ عزادارو امام نے تجدید وضو کیا، امام گھر سے نکلنے لگے، اہل علم بیٹھے ہیں، آپ سنتے رہتے روایات۔ گھر میں بطخیں تھیں، بی بی کہتی ہیں اس سے پہلے کبھی بطخوں نے علی کا راستہ نہیں روکا تھا، آج بطخیں علی کے سامنے آئی، راستہ بھی روک رہی تھی، بلند آواز سے چیخ و پکار بھی کر رہی تھی،
اور امام نے جملہ کہا ابھی تو تم چیخو پکار کر رہی ہو، تھوڑی دیر بعد رونے والی گریا کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت بی بی کی روایت ہے، بی بی کہتی ہے میرے بابا چلے، جب دروازے کے پاس آئے نا تو ابا کے دامن سے دروازہ لٹکا، دروازے کا اٹکنا تھا، ابا مولا کے کندھے سے نیچے گری۔ کوئی دروازہ بھی کہہ رہا تھا مولا آج مسجد میں لے جائے۔ اجل بڑے حوصلے سے سنتے ہیں نا۔ عزادارو امام المتقین مسجد میں آئے، آ کے اذان دی، اذان سے فارغ ہوئے، مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اپنے قاتل کو آ کے کہتے ہیں اٹھ نماز پڑھ۔ علماء کہتے رہتے ہیں علی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرا قاتل بھی بے نمازی ہو۔ میں نے خود مومن و عزادارو اہل علم بیٹھے، میں نے خود روایت میں پڑھا ہے، امام نے فرمایا مجھے پتہ ہے جو دودھ چھپا کے اپنے دامن میں لیتا ہوا ہے۔ عزادارو قاتل کو اٹھاتے ہیں، خود نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ علی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کیا جو زینب کو کوفے میں پرسہ دینے آئے ہو۔ میں کہوں کہ بی بی زینب خوش قسمت ہو، آج بھی مومن 40 ہجری کے بعد، 40 ہجری کے بعد آج بھی پرسہ دینے آئے آپ کو۔ 40 ہجری کو بھی پورا کوفہ پرسہ دینے آیا تھا۔ تو علی کی بیٹی ہے اور حسین کی بیٹی سکینہ کو کربلا میں شمر نے ایسا پرسہ دیا کبھی تماچے لگتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزادارو مولا نے پہلا سجدہ کیا، اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، دوسرے سجدے کے لیے سر سجدے میں رکھا۔ سنو کہ عزادارو مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ جب اس ملعون کو پکڑ کے مولا کی خدمت میں لایا گیا، بی بی زینب جو کسی سے کلام نہیں کرتی تھی، رات کے وقت نانا کے مزار پہ جاتی تھی، کوئی اتنا دکھ تھا علی کی ضرورت کا زینب کے دل میں، بس ایک سوال کیا بی بی نے، اے ملعون اتنا بتا کیا میرا بابا تیرا اچھا ایمان ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اج خدا تمہیں غم اہل بی بی تمہارا پرسہ قبول کرے، جناب زینب تمہاری شفاعت کرے، بس اتنا کہوں گا۔ ظالم نے کہا سنو گے بنت علی کی بیٹی سنو گی، یہ عام تلوار نہیں، میں نے 1000 درہم کی زہر میں یہ تلوار اچھائی تھی، اگر پورے اہل کوفہ میں مار دی جاتی اور اہل کوفہ کے لیے کافی تھی۔ عزادارو یہی تلوار ظالم نے علی نے ابھی سر سجدے سے نہ اٹھایا تھا، ظالم نے زور سے ایک وار کیا، بس علی کی ایک آواز آئی فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ جملہ سے اگلا مصائب کا، حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے، جبریل نے آواز دی تحتمت واللہ ارکان الہدا۔ آج اسی کوفہ میں جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں، ماتمی بیٹھے ہوئے، ابھی ماتمی جلوس جائے گا پرسہ دینے کے لیے۔ عزادارو اسی کوفہ میں جبریل نوحہ گنا ہے، کہہ رہے تحتمت واللہ ارکان الہدا، ماتم کر رہا جبریل پڑھ رہا ہے، اللہ کی قسم علی کے سر پہ یہ تلوار نہیں، ہدایت کے ارکان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مانو صدمت ابواب الجامع۔ عزادارو فقط جبریل نے لوہا نہیں پڑا، روایت کہتی ہے مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں بج رہے تھے، کوئی ماتم کر رہے تھے۔
علی کی مصیبت میں ماتم کنا تھے دروازے، اور روایت کہتی ہے واللہ قتل ابن ام المصطفیٰ، مصطفیٰ کا چچا زاد مارا گیا، قتل علی المرتضی، علی المرتضی مارا گیا، قتل ہوا اشکل اشکیا، بدبخت ترین انسان نے علی کو قتل کر دیا۔ بس آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عزاداروں میں کہوں گا مولا علی آپ مظلوم ہیں، لیکن آپ کا سر امام حسن نے اپنی گود میں اٹھایا تو ہے، کاش کربلا میں ہوتے جب مظلوم کربلا کا سر کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ بس زینب کہہ رہی تھی بیٹا سجاد اپنے بابا کی خبر دو۔ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں ذرا پردہ کنات تو ہٹائیے۔ جب کنات کو ہٹایا گیا کہا میرے بابا کا سر نیزے پہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزارو مولا کو لے کے گئے گھر میں، جناب زینب نے کیا دیکھا کہ چہرے پہ موت کی زردی ہے، سر سے خون جاری ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ 2 دن زندہ رہے، آپ نے وصیتیں بھی کی۔ جب آخری وقت آیا نا مولا کا، مولا نے کہا استودعکم اللہ، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں الوداع کرتا ہوں، اور بہترین جگہ پہ اللہ کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ عزادارو وصیت کرتے کرتے روایت کہتی ہے عرق جبین ہوں، امام کی پیشانی پہ پسینہ آیا، وجعل یمسح العرق من جبین ہی، امام پسینہ صاف کرتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی نے کہا یا ابا اراکا ان تمسح العرق من جبین، کیا وجہ ہے پیشانی سے پسینہ کیوں بار بار صاف کر رہے ہو؟ مولا نے کہا بیٹی انی سمیت جدک رسول اللہ، میں نے تیرے نانا سے سنا تھا اذا دنت وفات المومن عرق جبینہ، جب مومن کی وفات قریب آتی ہے اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ عزادارو سنو گے روایت کہتی ہے فاقامت زینب والقت علی صدر ابیہا، بی بی زینب اٹھی بابا کے سینے پہ گر گئی۔ میں کہوں گا بی بی تو خوش قسمت ہے، تجھے بابا کا ایسا سینہ ملا جس میں نہ تیر تھے، نہ تلواروں کے زخم تھے، نہ نیزوں کے زخم تھے۔ کربلا میں سکینہ کو ایسا سینہ ملا جہاں کئی تلواروں کے کئی تیروں کے اجرکم اللہ۔ شرم کر کے دے دو زینب کو پوچھو دو۔ میں کہوں گا مولا بی بی زینب آپ کو الوداع کر رہی ہے، یہی تیری بیٹی زینب کربلا میں ہوگی۔ جب مولا حسین کا آخری وقت ہوگا بس آخری جملے عزادارو تو بی بی جا کے اپنے بھیا سے ایک جملہ کہے گی انت اخی الحسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ انت ابن والدی، کیا علی کا بیٹا تو ہے؟ انت ابن فاطمہ زہرا، زہرا کا بیٹا تو ہے؟ عزادارو مولا حسین کوئی جواب نہیں دیں گے، بس ایک مرتبہ زینب جملوں کو بدلے گی، کہے گی حسین کلمنی بحق جدنا المصطفیٰ۔ مولا علی آپ تو زینب سے باتیں کر رہے ہیں، مولا حسین کی حالت کیا ہے؟ بی بی واسطے دے رہی ہے، کبھی نانا کا واسطہ کبھی بابا کا واسطہ۔ جب حسین نہیں نہ بولے جو رونے آئے ہو تو بی بی نے جملے بدلے، کہا کلمنی بذل فاطمہ زہرا، تجھے ماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے عزادارو بیوی نے اپنے بابا کو سینے سے لپٹ کر ایک جملہ کہا جو ابھی تک نہیں رویا، اس کے لیے آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ بیوی نے کہا بابا
کربلا کی قصے کو تو میں جانتی ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ تو بیان کر، تیری زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ سنو گے عزادارو، مولا نے کہا یا بنیا کانی بیکے ونسائے اہلے کے لسبایا بہذا البلد، بیٹی زینب جو ماتم کرنا چاہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہی کوفہ ہوگا، تو ہوگی، تیرے خاندان کی مستورات ہوگی، ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، سر پہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، اس شب قدر کے صدقے میں دنیا و آخرت کی ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، بانیان مجلس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، خصوصاً محترم سجاد صاحب، سید طاہر نقوی شاہ صاحب، شیخ علی عباس حاج صاحب، ان سب کی کوشش کو، ان کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں، سید صابر شاہ صاحب، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ، ہم سب کو عزاداری اہل بیت برپا کرنے کی ہماری نسلوں کو ہمیشہ توفیق عطا فرما، ممبر حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، حج و زیارات نصیب فرما، اس شب قدر کے صدقے میں ہمارے سابقہ گناہوں کو بخش دیا، آئندہ کے لیے پورے دین کو سمجھ کے عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، شیعہ نے حیدر قرار کی محافظت فرما، شیعہ سنی کو مل کے اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، جتنے بھی مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ سید صابر شاہ صاحب کے بھائی مریض ہیں، اور بھی جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بحق مریض کربلا، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔